حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امام بن سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی ضرورت کے لیے جاتا تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے اور نہ اس کی ضرورت کے سلسلے میں کچھ کرتے تھے۔ تو اس شخص نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے اس کی شکایت کی۔ انہوں نے اس سے فرمایا، وضو خانے پر جا کر وضو کرو اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری حاجت پوری فرمائے، اور یہ دعا کرتے ہوئے اپنی حاجت کا ذکر کرو، پھر شام کو میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلوں۔ تو وہ شخص چلا گیا اور ان کے فرمان کے مطابق کیا۔ پھر وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا تو دربان نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور امیر المومنین کے پاس لے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور فرمایا، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ پھر وہ شخص امیر المومنین کے پاس سے جا کر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیر المومنین میری ضرورت کے بارے میں کوئی توجہ نہیں فرماتے تھے اور نہ میری طرف التفات فرماتے تھے۔ آپ نے میرے بارے میں ان سے گفتگو کی ہے جس کی وجہ سے اب وہ میری حاجت پوری فرمائیں گے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص نے آ کر اپنے اندھے پن کی شکایت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کر سکتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے اور یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو خانے پر جا کر وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھ کی تکلیف دور فرما دے۔ اے اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما اور میری شفاعت میرے بارے میں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے گئے نہیں تھے کہ وہ شخص آیا، گویا کہ وہ اندھا ہی نہیں تھا۔